हमारा जो उन्वान है वो है सय्यदी आला हजरत, और मैं कोशिश करूंगा कि ज़रा इसी उन्वान से मुताल्लिक़ व मुताबिक ही आपके साथ गुफ्तगू की जाए। आइए, जो मैंने आयत तय्यबा पढ़ी है उसका सहारा लेकर बात को आगे चलें, लेकिन उससे पहले एक हदीस शरीफ अर्ज़ करूं। हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपका फरमाने अक़दस है, मन सल्ला अलैहि मिअतन, फरमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, कतबल्लाहु बैन ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आंखों के दरमियान, यानी यहाँ माथे पर लिख देता है, बराअतम मिनन नारी व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है। ये 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने वाले को बरकत मुयस्सर आती है, और अगर ज़्यादा पढ़ेंगे तो बरक़ात बेशुमार हैं। आप तो ज़्यादा उर्दू बोलने वाले लोग हैं, साड़ी पंजाबी च कहावत मशहूर है, कहते हैं जिन्ना गुड़ वधदा जाएगा उन्ना मिठा वधदा जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप जितना ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ेंगे अल्लाह की रहमत से उतना ज़्यादा सवाब भी मुयस्सर आएगा और रहमत भी मुयस्सर आएगी। और मैं, अगर आप तवज्जो फरमाएं तो आपका शौक बढ़ाने के लिए एक बात और सुना सकता हूं आप हज़रात को। सुनिए ज़रा, मुफ्ती अहमद यार खां नईमी रहमतुल्लाह अलैह, आपने मिशकात की शरह करते हुए मिरआत के अंदर इस बात को लिखा है, और ये बड़ी ख़ास और बड़े कमाल की बात है। आप फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन ये जो मक्खियाँ होंगी इनको जहन्नुम में भेजा जाएगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आलम वसालन मरहबा, खुश आमदीद। मैंने आपको क्लिप देखा है, बिस्मिल्लाह। आपने कहा खोचे वाली बात, ओ जिंदा जी, ठीक हो गया जी, ज़रूरी हो गई जी। अच्छा माशाअल्लाह, हमारे शाह साहब किबला तशरीफ़ ले आए और आते ही एक फरमाइश की है। वैसे शाह साहब मैं ढूंढता था कि कोई ख़तीबों को भी फरमाइश करेगा, अमूमन नात खानों को करते थे। हज़रत शाह साहब अल्लाह करीम आपको खैर व बरकत अता फरमाए। जी मैं इंशाअल्लाह ज़रूर आपकी फरमाइश पूरी करूँगा। दोस्तान गिरामी, मैं अब वो बात पूरी करने से पहले हुजूर मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह मौलाना सरदारा मसा फैसलाबादी, मैं आपकी एक बात सुना दूँ। आप फरमाया करते थे, जिस महफिल में सुच्चा सैयदज़ादा आ जाए ना, समझो काम बन गया है। लेकिन सैयदज़ादे का सुच्चा होना ज़रूरी है, और आपको पता है कि सुच्चा कौन होता है? जिसका अकीदा भी ठीक हो, अमल भी ठीक हो। ठीक है, अल्लाह करीम हम सबको ऐसे नेक और सालिह लोगों की संगत नसीब फरमाए। तवज्जो कीजिए, मुफ्ती साहब फरमाते हैं मिरात के अंदर, क़यामत वाले दिन ये जो मक्खियां होंगी ना, इनको जहन्नुम में भेजा जाएगा। तो जहन्नुम में इसलिए नहीं भेजा जाएगा कि इन मक्खियों को अजाब देना है, बल्कि फरमाए इसलिए कि ये जो मक्खियां होंगी ये जन्मियों को तंग करेंगी। इधर से आग, इधर से मक्खियां, ये मक्खी तंग करे ना, ये भी एक बड़ी मुसीबत आ जाती है। देखो ना, 6 फुट का बंदा होता है, मक्खी सोने नहीं देती, और ना ही हथे चढ़ती है कि बंदा पकड़ के इसको 2-4 डंडे ही मार दे। नहीं तवज्जो फरमा रहे, थोड़ा सा मुस्कुरा के बात सुनेंगे तो आपको ज्यादा लुत्फ आएगा ना, क्योंकि आला हजरत का जिक्र है, ये सड़ियल बंदा कर ही नहीं सकता और सड़ियल बंदा सुन भी नहीं सकता। ठीक है ना जी, और ना ये मक्खी हथे चढ़ती है कि बंदा इसको पकड़ के बांध दे। ठीक है, तो ये जो मक्खी का तंग करना है ये भी एक आजमाइश है, अजाब है। तो फरमाया इनको जन्नत में इसलिए भेजा जाएगा ताकि जन्मियों के अजाब में इजाफे का सबब बने। लेकिन अगली बात बड़े गौर तलब बात है, फरमाया एक मक्खियों की किस्म ऐसी भी है वो जहन्नुम में नहीं जाएगी, वो जन्नत में जाएगी। तो कहा वो कौन सी है? फरमाया वो शहद की मक्खियां हैं। कई बंदे पहुंच गए, लेकिन कई अभी बैठे हैं कि यार ये क्यों जाएंगी भी जन्नत में। तो उलमा ने इस बात को वाज़े फरमाया है, वो फरमाते हैं कि ये शहद की मक्खी जब जाती है ना मुख्तलिफ किस्म के फूलों के रस चूसने के लिए, ये जाते भी हुजूर की जात पे दरूद पड़ती है और आते भी दरूद पड़ती है। तो फरमाया कि ये दरूद पाक पढ़ने की बरकत से, समझ आ रही है, उसको ये सआदत नसीब होगी। तो मैं धीरे से एक बात आपसे ना कर लूं, ये तो कैपिटल है, इस्लामाबाद है, आप पढ़े लिखे, आप तो बड़ी जल्दी बात समझेंगे। तो मैंने कहा यार मुझे एक बात बताइए, अगर मक्खी दरूद पढ़े तो वो जन्नत में जाएगी, अगर उम्मती पढ़े, समझे, अशरफुल मखलूकात तो इंसान है, अगर हम पढ़े तो कहां? तो कहता है यार ये तो अंडरस्टूड बात है, फिर हम भी जन्नत में जाएंगे। मैं कहा फिर पढ़ा कर, फिर दुरूद पाक पढ़ा करें। अल्लाह करीम मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्तानी अजीज, अब आइए जो आयत तय्यबा मैंने पढ़ी है, जरा उसका सहारा लेकर बात को आगे चलें।
اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا من عمل صالحا، فرمایا کہ جس بندے نے نیک اعمال کیے، من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت ہو، کسی بھی جنس میں سے ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بس وہ ہو مومن، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو فرمایا کہ ہم اسے ایک بہت اچھی زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء فرماتے ہیں جب کوئی نیک اور صالح بندہ اس دنیا کو چھوڑ جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مر گیا ہے، لیکن اللہ کا قرآن اس آیت میں فرما رہا ہے کہ مرنے کے بعد ہم اسے ایک پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ گرامی قدر حضرات، اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ یہ مرنے کے بعد پاکیزہ زندگی کیسے ملتی ہے۔ میں آپ کو یہ بات سمجھا لوں تو بہت اچھا رہے گا۔ آپ دیکھیے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سانسیں نکل جائیں تو بندہ مر جاتا ہے۔ میں نے کہا حقیقت بھی یہی ہے، ظاہر پر فتویٰ چلتا ہے جب سانسیں ختم ہو جائیں گی تو انشاءاللہ آپ مر جائیں گے، پھر جنازہ پڑھ کے دفنا آئیں گے۔ ناراض تو نہیں ہو رہے آپ حضرات؟ آپ مر جائیں گے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ قرآنی فلسفہ، وہ اس سے آگے کی بولی بھی قرآن میں ہے لیکن ہم غور نہیں کرتے۔ فرمایا کئی بندے ایسے بھی ہیں وہ سانسیں نکل جائیں گی، فوت ہو جائیں گے، قبروں میں چلے جائیں گے، لیکن ہم انہیں مردہ نہیں کہہ سکتے۔ آپ کہیں گے یہ قرآن میں کہاں ہے؟ تو میں نے کہا یہ دوسرے پارے میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، فرمایا جو میری راہ میں شہید ہو جائے انہیں مردہ نہیں کہنا۔ یہ قرآن میں ہے، جو میری راہ میں شہید ہو جائے انہیں مردہ نہیں کیا کہنا، بل احیاء، فرمایا وہ زندہ ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے، اگر سانسیں نکل گئے بندہ مر گیا ہے تو اے دیدی عرشہ نکل گئی ہے تو پھر زندہ ہے۔ توجہ فرمانا، تھوڑا سا غور فرمائیں گے نا ہم تو پھر یہ بات سمجھ آئے گی۔ بھائی اصل بات یہ ہے، یہ جو ظاہری قول ہے اس کے مطابق یہی سانس نکلے گی، تجہیز و تکفین اور جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا جائے گا، لیکن فلسفہ موت و حیات یہ ہے، کئی بندے ایسے ہوتے ہیں وہ سانسیں لے رہے ہوتے ہیں پھر بھی مردہ ہوتے ہیں، کئی ایسے ہوتے ہیں وہ قبر میں چلے جائیں پھر زندہ ہوتے ہیں۔ تو آپ کہیں گے یہ فلسفہ ذرا سمجھائیے نا۔ تو اب بندے سانسیں لے رہے ہیں پھر مردہ کیسے؟ آپ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب ابو جہل اینڈ کمپنی، سمجھ تو گئے ہی نا آپ سب حضرات، ان کو جب اسلام کی دعوت پیش فرمائی تو آگے سے بڑے عجیب و غریب قسم کے قصے کہانیاں گھڑ گھڑ کے سناتے تھے، تو آقا کریم علیہ السلام کے قلب انور و اثر پہ بڑا گراں گزرتا تھا، تو وہ بات سنتے اور سمجھتے نہیں تھے۔ تو میرے رب نے پتا کیا فرمایا؟ توجہ میری طرف رہے، فرمایا انک لا تسمع الموتى، حبیب یہ مردے تیری بات نہیں سنیں گے۔ یار وہ چل رہے ہیں، سانسیں لے رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، فرمایا یہ مردے نہیں سنیں گے۔ تو کیا خیال ہے، وہ تو زندہ تھے تو مردہ کیوں کہا؟ اور یہ قبر میں چلے گئے شہید اور پھر یہ مر گئے پھر کہا نہیں زندہ کو؟ وہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ کون سی چیز ہے جس نے انہیں زندہ ہوتے ہی مار ڈالا اور ان کو مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دیا؟ کہتے ہیں یہ تو نہیں پتا۔ میں کہا یہ پتا ہوں تے سننی نہ ہوں۔ اب بتاتا ہوں آپ کو کہ وہ کیا چیز کیا ہے جس نے شہید کو مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دیا اور کافروں کو جیتے جی مار کے رکھ دیا۔ کیا ہے؟ سن لیجئے، اس کا نام ہے تعلق مصطفیٰ۔ جس کا تعلق میرے حضور سے ہو جائے وہ مر کے بھی زندہ ہے، اور جس کا تعلق نہ ہو وہ زندہ ہو کے بھی مردہ ہے۔ اب بات سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ تو یہ فلسفہ ہے، یہ حقیقت ہے۔ ویسے ظاہری فتویٰ سانسوں پا رہی ہے، کو نہ راتی نوانا کٹا کھول جائے نمک کلیپ نہ چڑھ جاوے نا۔ یہ ہماری قوم تو بڑی عجیب ہے نا، نویں تو نمک کلیپ چڑھ جاندہ ہے۔ یہ مولوی صاحب نے یہ کہہ دیا، یہ مولوی صاحب کچھ بھی ایسا ویسا نہیں کہے گا انشاءاللہ، چونکہ ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں نا اللہ کے فضل سے۔ جو میں نے بات سمجھائی اس کو سمجھیے گا۔ تو میں یہ بات بتا رہا ہوں، فرمایا جو بندہ نیک اعمال کرے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، بس مومن ہونا چاہیے، وہ مر بھی جائے تو اللہ پھر بھی اسے ایک پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے قبروں میں چل کے کوئی بھی نیک اعمال کرنے والا بندہ جو صاحب ایمان ہو تو اللہ اسے زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ مومن ہونا شرط ہے، ایمان سلامت لے جانا یہ شرط ہے، تو اللہ رب العزت اس کو یہ مقام عطا کرتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم قبر و حشر میں زندہ رہیں تو پھر یہاں نیک اعمال کرنے ہوں گے۔ ہمیں بس اوقات تھوڑا سا نا دلیر کر دیا گیا ہے اور بے خوف کر دیا گیا ہے بس اوقات۔ میری ایک رائے ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، ہمارے نعت خان بھی بیٹھے ہیں، نقیب بھی بیٹھے ہیں اور کچھ خطبہ بھی۔ ہوتا یہ ہے عمومی طور پر
جب ہم سٹیج پر آتے ہیں نا تو بسا اوقات کئی نقیب، کئی نعت خان، کئی خطیب اور کئی پیر وہ ایسی تقریر کر جاتے ہیں، ہاں چھڈو جی چھڈو، میں ہاں نا، میں کہ تیرے ورگے لبنا بھی نہیں، توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات۔ بسا اوقات ہوتا ہے مجھے دیکھ کر تو جہنم کو بھی پسینہ آ جائے گا، میں کہ بلے بھائی کیا کمال کی شخصیت ہے، ہیں اس کو راستے میں کتا اگر کاٹنے کے لیے بھاگے نا تو 3 دن اس کا بخار نہیں جاتا۔ یہ ہے اوقات، اور باتیں دیکھو کتنی بڑی ہو رہی ہیں، مطلب چھڈو جی چھڈو عمل کی، نہیں بھائی عمل کی ضرورت ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اگر بندہ پھولوں کا درخت لگا دے اور اوپر پھول نہ لگیں تو جو مالی ہوتا ہے نا اس کے دل میں بڑی عجیب سی کشمکش ہوتی، یار میں نے اتنی محنت کی، اتنا پانی، اتنی کھاد، اتنی سپرے، اتنی گوڈی کی، انہوں پھول نہیں لگے، یار پھول لگ دیتے چس آ جانی تھی۔ یہی وجہ ہے میرے بھائی، ہم مسلمان ہیں، اللہ رب العزت نے ہر چیز عطا فرمائی، تو کم از کم ہمارے اوپر ایمان کے پھول بھی تو لگنے چاہیے نا، عمل کے پھول بھی تو لگنے چاہیے نا۔ لیکن جب ہم بے عمل ہوتے ہیں، اور بسا اوقات تو ہمیں دلیر کر دیا گیا نا، بس آپ نے سبحان اللہ کہہ لی جنت پکی ہے جی، دیکھو وہ مالک دے دیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن یہ نہ کہو کہ عمل کا کوئی مول ہی نہیں ہے، نہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر عمل کی کوئی اوقات نہ ہوتی تو میرے نبی کبھی تو 2-4 مہینے کے لیے نمازیں چھوڑ دیتے نا، آپ نے توجہ نہیں کیوں حضرت جی؟ کبھی تو چلو کو 5-7 دن کے لیے روزے چھوڑ دیتے نا، کبھی تو آپ اپنے جتنے بھی اعمال اسلام کے چھوڑ دیں، حضور نے نہیں چھوڑے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ نبی ہو کے نہیں چھوڑ رہے اور تو امتی ہو کے کہتا ہے اور نہیں نہیں میری جنت پکی ہے، تو ٹھیکیدار ہے؟ خدا کا خوف کرو بھائی، عمل کی طرف آؤ، اور یہ عمل کی ضرورت ہے۔ آپ کو ایک حدیث نہ سنا دوں اگر آپ جاگ رہے ہیں تو سنیے، صاحب ایمان جتنے بیٹھے ہیں ہمیں اعمال کی ضرورت ہے۔ ہاں اگر وضاحت کرنی ہے تو یوں کرو، کئی بندے ہوتے ہیں عمل بہت کرتے ہیں، نہ وہ حضور سے محبت کر سکتے ہیں، نہ صحابہ سے، نہ اہل بیت سے، نہ ولیوں سے۔ میلاد آ جائے ادھر نماز پڑھنے بھی آتے ہیں، جھنڈے دیکھ کے جلتے بھی ہیں، کیا فائدہ بھئی تیرے عمل کا؟ ایسے وضاحت کر، ایسی نمازوں کا کیا فائدہ جس پہ درود پڑتا ہے اس کے جھنڈے دیکھ کے تیرے پیٹ میں درد ہوتا ہے؟ آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی، تو وضاحت کرنی تو کسی طریقے سے کرنا یار۔ اب ایک بندہ نماز پڑھے اور نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بھی کہے اور بعد میں آل رسول سے بغض رکھے، ایسے کمینے بندے کو کہو کہ تیرے عمل کا فائدہ نہیں ہے۔ اے ساڑی پنجابی تا ذرا ڈڈو پلیت ہیں، اندرو پاک ہو پہلے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ ایک بندہ تحیات میں والا عباد اللہ صالحین پڑھے جس کے مصداق سب سے پہلے صحابہ کرام ہیں، اور وہ اندر سے صحابہ کرام کا دشمن ہو تو اس کو کہو تیری نمازوں کا فائدہ نہیں۔ اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ جو نبی پاک علیہ السلام کی شانوں سے جلے، صحابہ کرام سے جلے، اہل بیت سے جلے، ولیوں سے جلے، توجہ نہیں فرما، آنے دے آنے دے آنے دے، بس بار بار نہ دیکھیں، حضرات تشریف لا رہے ہیں، آپ تشریف لانے دیں، سبحان اللہ فرمائیے پیار کے ساتھ۔ تو اس کو یہ کہیں کہ بھئی ایسے تیرے عمل کا کیا فائدہ جس میں نہ حضور کا ادب ہے، توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات، جس میں نہ صحابہ کا پیار ہے، نہ اہل بیت کا پیار ہے، کیا فائدہ تیرے اس عمل کا؟ یہ وضاحت کر کے بات کرو تو الگ بات ہے۔ اور اب ادھر کئی بندے کس خوش فہمی میں ہیں، جی میرے پاس نبی پاک کی محبت ہے، میں جھنڈے لگا لیتا ہوں، صحابہ کا نام آئے تو میں نعرے لگا لیتا ہوں، اہل بیت کا نام آئے تو میں تو جناب کیا بات ہے، اہل بیت کے نعرے اڑ اڑ کے لاؤنا۔ نہ نماز ٹائم مسجد میں نظر آتا ہے، نہ قرآن پڑھتا ہے، نہ درود پڑھتا ہے، وہ میں کہتے ہیں خیر تیا نعریاں جو گئی ہیں، تھوڑی سی بات ہے مشکل ویسے، سمجھ آئی ہے؟ او اللہ کے بندے تیرے نعرے میں پھر کسے کام دے نہیں، یہ تو عمل نہیں کرنا آتے۔ اب بات سمجھ آئی آپ؟ یہ تشریح ہو جائے نا تو مسئلے تب حل ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر تو بھائی باقاعدہ طور پر پورا پیکج ہوتا ہے نا، جو بندہ ایک ہاتھ اٹھا کے بولے اسے صحابہ کی زیارت ہو جائے، جو دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بولے اس کو حضور کی زیارت ہو جائے، جو تینوں ہاتھ اٹھا، اب تیسرے ہاتھ ہی پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے جناب، ہیں ایسے پیکج او جنت مل جائے فلانا۔ میں کہا نقیب صاحب تینوں کہنے پیکج دیتا کو مینوں بھی تو دسنا یار، ابھی محفل ہو رہی ہے 5000 دیو انشاءاللہ انج ہو جائے گا تو انج ہو جائے گا۔ او بھائی سارے اچھے عمل ہیں، لیکن میرے عزیز ان سب سے بڑا فرض نماز ہے۔ آواز کمزوروں والی ہے ہماری، تلاوت قرآن مجید ہم نے اس طرف ہم آتے نہیں، تو یہ تھوڑی سی تشریح و تفسیر ہو جائے نا مسئلہ تب حل ہوتا ہے۔ اب اگر آپ جاگیں تو صاحب ایمان کے لیے یہ عمل کیا ہے، سنا دوں حدیث پاک، سنیے ذرا۔
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई बंदा फौत होके कब्र में जाता है ना, सवाल जवाब भी हो जाते हैं, तो उसके बाद सारे जब चले जाते हैं तो फरमाया कि उसकी कब्र के अंदर एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग आ जाता है, नूरानी चेहरे वाला। तो वो उससे पूछता है मन अंता, तू कौन है? वो कहता है अना सदीकों का, मैं तेरा दोस्त हूं। और यहां पर मैं एक सादा सी बात कहने लगा हूं और आपको चेक करता हूं आप कहां बैठे हैं। उसने कहा अना सिद्दीकों का, मैं तेरा दोस्त हूं। सिद्दीक पता किस दोस्त को कहते हैं? जज़ाकल्लाह। सिद्दीक, सिद्दीक पता किस दोस्त को कहते हैं? जो कब्र तक साथ जाए उसे सिद्दीक कहते हैं। और इसी तनाजुर में आप सिद्दीक अकबर को भी देख सकते हैं, वो आज तक मेरे आका के साथ जलवागर है। ठीक है, तो वो कहता है मैं तेरा दोस्त हूं। तो वो कहता है तू कौन सा दोस्त है? यहां तो बड़े बड़े दोस्त आए और सबसे बड़ी दोस्ती निभाने वाले तो ताईदारे मदीना थे, आए और तशरीफ ले गए। भाई तू कौन है? तो वो कहता है आना अमलु कस्सालिहु, मैं तेरा नेक अमल हूं जो तेरे पास ये शक्ल इख्तियार कर गया। वो कहता है क्यों? तो वो कहता है इसलिए अल्लाह ने मुझे फरमाया है कि ये मेरा बंदा अपने इस नए घर में आया है। नए घर में इतनी जल्दी दिल नहीं लगता जब तक कोई वहां पर उनस पैदा करने वाला ना हो, मोहब्बत से बातें करने वाला ना हो। तो मैं तेरा अमल हूं, अल्लाह ने मुझे कहा ये शक्ल इख्तियार करके जा ते मेरे बंदे नाल गप शप ला। ये है नेक अमल का फायदा, समझ आ रही है? तो इस वास्ते नेक अमल से बेनियाजी वाली बातें ना किया करें, हमारी इतनी औकात ही नहीं है। बात बहुत दूर चली गई, सिर्फ बात समझा रहा हूं। जो नेक आमाल करे मरने के बाद भी अल्लाह उसे जिंदगी अता फरमा देता है। इधर देखें, नेक आमाल बहुत सारे हैं, इन जितने भी अच्छे अमाल हैं वो सभी नेक आमाल हैं, लेकिन उनमें से एक बहुत बड़ा अमल यह भी है कि लोगों के ईमान को महफूज करना। इसके लिए बंदा तकरीर करे, तहरीर करे, इसके लिए बंदा लोगों को आगाही दे कि किसी का ईमान सलामत रह जाए। यह बहुत बड़ा काम है। आपको पता होना चाहिए हमारी इस दुनिया में एक मुसलमान का सबसे बड़ा असासा, कीमती शय उसका ईमान है। आज जिस हस्ती का जिक्र मैं कर रहा हूं उन्हें सैयदी आला हजरत इमाम आले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत कुश्ता इश्क रिसालत अशा इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान कहते हैं, जिन्होंने बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े अमाल किए, पर उनका एक अमल यह है कि आपने खड़े और खोटे को बिल्कुल जुदा करके बता दिया इनके पास जाओगे तुम्हारा ईमान बर्बाद हो जाएगा, इन नास्कों के पास आओगे तुम्हारा ईमान सलामत रह जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात की? आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, अब किसी को उसके ईमान की खबर पहुंचा देना यह कोई आम बात नहीं है। मैं आपको इसकी एक वजाहत सुना दूं ताकि आपके जहन में आ जाए। हजरत मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह से उम्र में भी बड़े थे, लेकिन आला हजरत से प्यार बहुत ज्यादा करते थे। तवज्जो कीजिएगा। और ये मुरीद पता किसके थे? ध्यान करें, ये मुरीद थे हजरत मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी के। हाँ, ये बहुत बड़े कामिल वली थे। इनके ऊपर कभी कभार जज्ब की कैफियत भी आ जाती थी, और जो बात कहते थे, और जैसे कहते हैं ना अभी जबान तो क्या तलवार ही रखते हैं, तो ये इस दर्जे के अल्लाह के वली थे हजरत मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबाद, ये उनके मुरीद थे। अच्छा, मुरीद उनके हैं मुहद्दिस सूरती, लेकिन जब भी देखो तज़किरा आला हजरत का करते हैं, बात आला हजरत की करते हैं। तो एक मर्तबा एक ने आके पूछ लिया, हजरत मुरीद तो आप हैं हजरत फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी के, पीर तो आपका वो है, जिक्र आप अहमद रजा का करते हैं। तवज्जो नहीं फरमाई आपने। तो आपने फरमाया इसकी मैं वजह बताता हूं क्या है। कहा बताइए। फरमा उनके हाथ में हाथ देने का मुझे फायदा यह हुआ कि मेरी निस्बत मुस्तफा तक जुड़ गई, लेकिन अहमद रजा का जिक्र इसलिए करता हूं कि इस अहमद रजा ने मेरे ईमान को बचा लिया है, वहां से निस्बत मिली है। शजरे में जो बुजुर्ग होते हैं ना, उनके सिलसिलावार हुजूर तक बंदा पहुंच जाता है। समझ आ रही है? ये हाथ में हाथ देना, हाथ में हाथ ना दे सके तो सामने ज़ियारत ही कर लिया करें। और ये आप पढ़े लिखे शहर में बैठे, मैं आपको ये भी बता दूं, हाथ में हाथ देना ये भी ठीक है और ज़ियारत करना ये भी ठीक है। पहले मुझे इस बात की नहीं समझ आती थी, मुझे एक दोस्त ने समझाया कि तरीकत में ये हाथ में हाथ क्यों दिया जाता है। मैं कहा दसो भाई। उसने मुझे मिसाल दी, उसने कहा कभी बैरून मुल्क गए हो? मैं कहा बिल्कुल जाता रहता हूं। तो कह रहा जब आप उधर जाके आउट होने लगते हैं एयरपोर्ट पे क्या होता है? मैंने कहा वो फिंगरप्रिंट लेते हैं।
کہتا ہے یہ جب آپ اللہ کے ولی ادھر ہاتھ ایسے ہاتھ دیتے ہیں نا تو یہ اللہ کے ولیوں کا کمپیوٹر ہوتا ہے, اس کے اندر تمہاری فنگر پرنٹ آ جاتی ہیں. قیامت والے دن جب یہ اللہ کا ولی آئے گا نا تو یہ اپنے کمپیوٹر میں بتائے گا کہ کس کس کا فنگر پرنٹ میرا ہے, یہ سارے میرے ہیں. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی, سمجھ آ رہی ہے؟ یہ روحانی کمپیوٹر ہے. او کو سمجھ آئی ہے؟ کئی بالکل پریشان ہو گئے, یار گل تو ٹھیک ہے سنی, آج پہلی باری ہے اس لیے ہاتھ میں ہاتھ دیا جاتا ہے. یہ سارے اس کمپیوٹر کے اندر آ رہے ہیں. اب میں پہلی مرتبہ 2008 کے اندر گیا تھا عمرہ کرنے کے لیے, دوسری مرتبہ میں 12 میں گیا. تو جب میں 12 میں گیا تو جو ہی کمپیوٹر پر میں نے ایسے انگلیاں لگائی نا تو وہ مجھے سامنے والا جو عربی تھا وہ کہتا ہے مرتن ثانیتن, تو مجھے کہتا دوسری مرتبہ آئے ہو, میں نے کہا نام. تو اس وقت پھر میرے ذہن میں بات آئی, دیکھو بھائی ہاتھ پہلے دیا ہوا تھا نا, اینج آیا تو فوراً نے پہچان لیا. یہ ہو ہی نہیں سکتا میں ہاتھ غوث اعظم دے ہاتھ دیواں تے مینوں پہچاننا. اللہ اکبر, زندہ باد زندہ باد. توجہ ہے بھائیوں کی؟ تو یہ کامل مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیا کرو, وہ جدا کمپیوٹر کام بھی کرے, وہ جدی کو ریم بھی ہوے, کو پروسیسر بھی ہوے, اس کی میموری اپنی بھی تو کچھ ہو نا, تو یہ آپ ہی فارغ ہوے تو موڑ تو تانوں لے گیا نا. تھوڑی سی مشکل باتیں بھی میری ہوتی ہے, میں مسکراہٹ میں کر جاتا ہوں, آپ ناراض تو نہیں ہوتے؟ کیا کروں, یہ تربیت تو کرنی ہے نا جی, کس نے کرنی؟ حضرت عطار کا نوکر جو. اور پھر دوسری بات, اگر بندہ ہاتھ میں ہاتھ نہ بھی دے سکے تو زیارت کر لینی چاہیے. تو آپ کہیں گے آنکھوں سے دیکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ میں نے کہا جناب جو یورپ کنٹری میں جاتے ہیں نا, آپ ان سے پوچھ لیں, وہاں پر فنگر پرنٹ نہیں ہوتا. یہ عرب کنٹری اور دیگر ممالک میں ہوتا ہے. یورپ کنٹری میں فنگر پرنٹ نہیں, وہاں آئس پرنٹ. ایسے سامنے کیمرہ لگا ہوا, کہتے ہیں ادھر دیکھ, وہ دیکھتے ہیں تو سب کچھ محفوظ ہو جاتا ہے. وہ اس آنکھ نے اس آنکھ کو محفوظ کر لیا. نہ بندے کی یہ لکیریں کائنات میں دوسرے بندے سے مل سکتی ہیں, نہ آنکھیں مل سکتی ہیں. یہ یاد رکھ لیجئے. جو ہی بندہ دوبارہ جاتا ہے پھر وہ کیمرہ جب دیکھتا ہے کہ یہ آنکھیں تو پہلے بھی آئی ہوئی ہیں, تو میں نے کہا اسی طرح اللہ کے ولی کے یا ہاتھ میں ہاتھ دے دو یا آنکھوں سے دیکھ لو, اس کا کمپیوٹر تمہیں دیکھ ہی لے گا. آپ کو بات سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ تو بات کہیں دور نہ چلی جائے, یہ ایک علمی لطیف بات تھی جو ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی سمجھی جا سکتی ہے. اس لیے میں نے آپ کے سامنے کی ہے کہ یہ ٹیکنالوجیاں بیچاریاں آج آئی ہیں, یہ تو ساری حضور کے در پہ ہاتھ باندھ کے کھڑی ہیں, یہ تو آج آ رہی ہیں. میرے مصطفیٰ نے تو سب کچھ پہلے ہی عطا فرما دیا ہوا ہے. اب سمجھ آئی پیارے عزیزوں کو؟ گرامی قدر حضرات, سیدی و سندی اعلی حضرت, آپ کے بارے میں محدث صورتی کہتے ہیں میرا اپنے مرشد سے رشتہ جڑ گیا, نسبت جڑ گئی. بالکل بڑے کمال کی بات ہے, لیکن احمد رضا وہ ہے جس نے ہمارے ایمان کو بچا لیا. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ اور جو سیدی اعلی حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ, آپ کو یہاں مستی نہیں ہے, آپ کے پاس نا ایک شخص آ گیا, توجہ فرمائیں گے, یہ بات بھی بڑی سننے والی ہے. اللہ نے آپ پہ کتنا کرم کیا ہوا تھا. آپ کے پاس ایک شخص آئے اور وہ تھے سید زادے, جیسے ہمارے حضرت سید صاحب تشریف لائے, اور آ کے نا میرا خیال نیا کیلکولیٹر آیا ہوگا جس کے اندر بندہ حساب لگاتا ہے. تو وہ بڑے پریشان ہوئے, وہ یار ایسی مشین آ گئی ہے, بیچ میں جو لکھو وہ ایسے بٹن دباؤ جواب دے دیتا ہے. آ کے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت سے, حضور آج یہ بڑا جدید دور آ گیا, کیا ہوا ہے؟ فرمایا ایک مشین آئی ہے, اس کے اندر کوئی سوال ڈالو نا ریاضی کا تو جواب دے دیتی ہے. اب میں آہستہ سے بولوں گا اور آپ کو اگر سمجھ آئے. فرمایا بارگاہ مصطفیٰ سے اس فقیر کو بھی ایک مشین ملی ہے, جو سوال ڈالو احمد رضا بھی جواب دے دیتا. یہ اعلیٰ حضرت نے فرما دیا. اچھا آپ نے جب یہ فرمایا نا تو وہ کہنے لگے سید صاحب احمد رضا اتنی دیر سے میں تیرے پاس آتا ہوں اور تم نے مجھے مشین نہیں دکھلائی. اور فرمایا سید جی تسی ناراض نہ ہو جاؤ, میں ہوں ہی دکھا دینا, ابھی دکھلا دیتے. کہا دکھلائیے. اعلیٰ حضرت صاحب نا اوپر سے جبہ پہنا ہوا تھا, آپ نے اس کے بٹن کھولے, نیچے قمیض تھا اس کے بٹن کھولے, اور ہینج اپنا سینہ کھول کے نا کہیں اے آ مشین, آپ نے فرمایا یہ مشین ہے میرا سینہ. تو کہنے لگے کیا مطلب؟ فرمایا جو بھی سوال کر دو اللہ کے فضل سے احمد رضا جواب عطا فرما دے گا. اور میں آپ کو یہاں پر اس کی کوئی مثال بھی دے دوں اگر آپ توجہ فرمائیں. ادھر دیکھیے, آپ فتاوی رضیہ شریف پڑھ لیں, اردو کے اندر سوال ہے تو اردو میں جواب دیا ہے, فارسی میں سوال ہے تو فارسی میں جواب دیا ہے,
اچھا فتاوی رضویہ واحد وہ فتاوی رضویہ ہے، ایک بندے نے سوال، ایک نے کئی ایسے فتاوے ہیں، اس نے نا اردو کا ایک شعر بنا لیا، مسئلہ پوچھنا تھا تو مسئلہ شعروں کی صورت میں، اور وہ مسئلہ کس چیز کا تھا؟ یہ سجدہ تعظیمی جو کسی کو کیا اس کے بارے میں تھا، تو وہ نا اشعار کی صورت میں لکھ دیا، شعروں کی صورت میں۔ اعلیٰ حضرت نے جواب بھی شعروں کی صورت میں دیا، جیسے اس نے لکھا ویسے ہی آپ نے جواب عطا فرما دی۔ اچھا پھر بندے نے فارسی میں لکھا، آپ نے فارسی میں جواب دیا۔ پھر فتاوی رضویہ میں یہ مسئلہ ہے، بندے نے فارسی کے شعروں میں لکھا، آپ نے فارسی کے شعروں میں جواب دیا۔ عربی میں فتویٰ لکھا، عربی میں جواب دیا۔ اور اگلی بات ہے، آپ پڑھ کے دیکھ لیں 10ویں 12ویں جلد کو دیکھیں، اعلیٰ حضرت سے انگلش میں سوال ہوا، اعلیٰ حضرت نے انگلش میں جواب دیا۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے نا، انگلش میں سوال ہوا، انگلش ہے جی مولوی احمد رضا تو کہیں سے پڑھا ہوا ہی نہیں تھا۔ آج کل بھی کئی تانا مارتے ہیں نا حضرت امیر اہل سنت کو، وہ جی کسی مدرسے میں گیا کہ نہیں پڑھے ہو، میں کیا مرو علم لدنی بھی کچھ ہے ہوں دیجئے، یہ جو اللہ کی عطا یہ بھی کچھ ہے، ضروری نہیں کہ بندہ گردانے پڑھے، تو پھر ہی بندے کے پاس علم ہوتا ہے جب اللہ کی عطا ہو جائے، کیوں حضرت جی، تو پھر تو کمال ہی ہو جاتا ہے۔ تو اس واسطے کئیوں کو ابھی ہے نا یہ خماری بس اوقات چڑھ جاتی ہے، علم حسن دولت تکبر، یہ تکبر پیدا کرتے ہیں بندے کے اندر۔ ہاں علم زیادہ آ جائے تو وہ بھی بندہ بس اوقات متکبر ہو جاتا ہے، سونا زیادہ ہوئے تو وہ بھی نخرے اور تکبر زیادہ کرتا ہے، پیسے زیادہ ہونے تو وہ بھی تکبر کرتا ہے، عبادت بندہ زیادہ کرنے لگ جائے پھر بھی بس اوقات تکبر آ جاتا ہے۔ یہ میرا رب ہے جسے بچا لے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو آج کل جنہوں نے کچھ 4 کتابیں پڑھی وہ کہتے نہیں امیر علیہ سنت کے پاس وہ عالم تو نہیں ہے، میں کہ عالم نہیں ہے تو سال کے بعد تمہیں کو 15-20 بھنگی چرسی تو نہیں نہ دیتے، سال کے بعد تمہیں 2-2 ہزار عالم اور مفتی دیتے، سمجھ آ رہی؟ ایسے ہی ہے نا جی۔ اور ابھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ابھی 1-2-4 سال اور گزرنے دیں، ایک سال میں آپ کو ہزاروں علماء الیاس قادری بنا کے دے گا اللہ کے فضل سے، ایسا کام ہو رہا ہے اللہ کی رحمت سے۔ آپ کو پتا ہے لاہور کی صرف 4 شہروں کے طلباء کو اکٹھا کیا گیا، 16,000 تعداد ہے 4 شہروں کی، ڈاری گئے ہو بھی 4 شہر دے حال ہے۔ ہاں جی کنز المدارس میں جنہوں نے پیپر دیے 56,000 طلباء ہیں، صدقے جاواں یار بول لیا کرو نا، یہ ہیں سیدی امیر اہل سنت۔ امیر اہل سنت نے سنیت کو سب کچھ دیا، نہیں دیا تو دکھ نہیں دیا۔ کئی بندے ہوتے ہیں وہ سنیت کو دکھ ہی دیتے رہتے ہیں، آئے دن نواں کٹا کھولنا چبل مارنی ہے، بس تو مولوی اس واسطے بنے ابھی بک بک کی کرنی ہے، خدا کا خوف کرو یار، سنی ہو تو مسلک سنیت بیان کرو، اللہ عزت بھی دے گا اور انشاءاللہ سب لوگوں کا ایمان بھی سلامت رہ جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اللہ اکبر۔ اب جو میں بات کہہ رہا ہوں اس بات کو سمجھیے گا، اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی، آپ نے سینہ دکھایا، فرمایا یہ مشین ہے، آپ جو سوال ڈال دیں اللہ کی رحمت سے احمد رضا جواب دے دے گا، سمجھ آئیے؟ اور اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کو عام شخصیت نہیں نا، ایک مرتبہ آپ تشریف فرماتے سیدی اعلیٰ حضرت، نماز کا وقت تھا، ایک بندہ آ گیا، آریہ مذہب کے ساتھ تعلق تھا، کس کے ساتھ ہے؟ آریہ، یہ ایک ہندو دھرم ہے اس کا نام ہے۔ وہ آیا تو اس نے کہا جی میرے سوال ہیں 3، کتنے جی؟ کہتا ہے اگر آپ جواب دے دے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ اعلیٰ حضرت سے کہنے لگا، سید نعیم الدین مراد آبادی شاہ صاحب بھی پاس تھے، آپ نے فرمایا حضرت یہ بات ہے، فرمایا اگر تو یہ شرط نہ رکھتا تو پھر تو میں اسے ابھی مطمئن کرتا، لیکن ابھی نماز کا وقت ہے، نماز پہلا فرض ہے، اس کو بعد میں سوالوں کے جب اس نے شرط لگا معلق کر دیا نا کام۔ اب میری طرف دیکھیں، جب آپ کے پاس کوئی بندہ آ جائے متاثر ہو کر اسلام سے کہ میں نے کلمہ پڑھنا ہے، تو یہ نہ کہا کرو کہ نہیں صبح آ جانا تو میں علامہ عبد الغنی کے پاس لے جاؤں گا تو پھر یہ کلمہ پڑھائیں گے، اور نہیں، بزرگ فرماتے اسی وقت کلمہ پڑھا دو، اسی وقت تو جیسا بھی کلمہ پڑھا دے، ہاں صبح ٹائم ہو تو حضرت کے پاس لے کے آ، یہ شاباش دیں گے، دعا دیں گے، دوبارہ کلمہ پڑھائیں گے، کوئی عرض کی بات نہیں ہے۔ تو آپ کہیں گے مولانا ایڈی جلدی کرنے دی لوڑ کیڑی ہے؟ صوفیاء کہتے ہیں جلدی کریا کرو اس واسطے، اگر اس نے کہا ہے کہ میں نے کلمہ پڑھنا ہے، تسی آکھے میں سویرے پڑھاواں گا، جی اور راتی جاوے مر، توجہ نہیں فرمائی، یہ موبائل سے نکالے میرے دوست کو، توجہ میری طرح میرا چان ادھر دیکھیے، اگر وہ مر جائے تم نے تو کلمہ نہیں پڑھایا، تم تو کہتے میرا بابا پڑھائے گا، تو تینوں پھر پوچھا تو جائے گا نا، یہ تو آیا تھا، تو بابے نو لب دارے ہیں، تو مولویاں نو لب دارے ہیں، جب بھی کوئی آئے فوراً کلمہ پڑھا دیا کرو، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں بعد میں بزرگوں کے پاس لے کے جاؤ، باعث برکت وہ بھی پڑھا دے، مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔
आला हज़रत साहब के पास आ गए। आप वुजू करके ना वुजू खाने से उतर रहे थे, आपने फरमाया हम नमाज पढ़ते हैं, यहाँ बैठ जा, तेरे सारे सवाल सुनेंगे। वो कहने लगा जी मुझे जवाब चाहिए। ओ फरमाया तेनू राजी करांगे, केड़ी टेंशन केड़ी लैगी, इत्थों तू खाली जाएगा, ऐ केड़ी गल होई। उसने सवाल किया, कहता जी मेरा पहला सवाल ये है, आपके मजहब इस्लाम के अंदर 5 वक्त नमाज है, ये टाइम ही क्यों? अल्लाह की इबादत के लिए को टाइम होते हैं, टाइम ही क्यों है? ऐ केड़ी गल होई, ये दिल करे ऐसी इबादत करिए, ये तो पाबंदी हो गई। आला हज़रत साहब मुस्कुराए, फरमाया तुम्हारा जो मजहब है ना आर्या धर्म, उसकी जो किताब है उसके 16वें सफ़े पर यह मसला लिखा हुआ है, तुम्हारे मजहब में भी 2 टाइम इबादत है, सवेर और शाम। वो कहता नहीं मुझे तो नहीं पता। ते फरमाया तेनू पता हुंदा ते तू साडे नाल ही पंगे लेना होना सी। नहीं तवज्जो फरमाए आप हज़रात, ये जाहिलों का काम होता है ना, बेचारों को पता तो किसी का होता नहीं है, अपनी किताब पढ़ते नहीं है। आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया, तेरे मजहब में लिखा हुआ है। वो कहता नहीं मैं नहीं मानता। फरमाया पता नहीं हुणे मना लेने आ। आपने सैयद साहब को फरमाया लेके आओ भाई, वो गए, किताब उठाई, आपने खोली, सामने फरमाया पढ़। वो कहता जी ठीक हो गया जी, तो हिकमत क्या है? और फरमाया हिकमत ये है, ये जो टाइम खास होता है ना, इसका मतलब ये इस टाइम में कर लो, बाकी अपने काम करते रहो। समझ आ रही है? तो वरना अगर टाइम ना हो तो बंदे की तबीयत वैसे ही मुंतशिर रहती है, और बंदा वैसे कहता टाइम तो है को नहीं, चलो छड्डो इबादत मुड़ करने की। 5 टाइम है, लोग तब नहीं पढ़ते, तवज्जो नहीं फरमा रहे। और अगर टाइम ना होता तो फिर तो शायद नेड़ी कोई ना होता। तो फरमाया इसमें हिकमत होती है ताकि बंदे टाइम जब हो जाए तो करीब आ जाए। तवज्जो है ना आप हज़रात? उसने कहा ठीक हो गया जी, मुझे समझ आ गई है। दूसरा मसला मेरा, कहा बताइए क्या मसला है? वो कहने लगा ये कुरान है थोड़ा थोड़ा क्यों नाजिल होया है? कुरान आहिस्ता आहिस्ता क्यों नाजिल हुआ है 23 सालों के अरसे के अंदर? ऐ कड़ी गल हुई। तो आपने फरमाया क्या मतलब? तो कहने लगा एक मरतबा ही आ जाता, थोड़ा 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 थोड़ा। आपने फरमाया जिस दिन तू पैदा हुआ था 6 फुट का था। वो 6 फुट का था। कहता नहीं मैं तो छोटा जिहा सी। ते फरमाया तू मां नूं कहना सी ना मैनूं एडा ही जम। वो कहता नहीं जी आहिस्ता आहिस्ता होता है। फरमाया फायदा? कहला मैं पहले बच्चा था, फिर मैं जवान हुआ, फिर मैं अब इस उम्र में हूं, फिर बूढ़ा हूंगा, तो इसमें एक लुत्फ ही अपना होता है। फरमाया हमारा इस्लाम जो आहिस्ता आहिस्ता है इसमें भी लुत्फ है। पहले हमें कलमा पढ़ाया गया, फिर हमें नमाज का आदी बनाया गया, फिर जब हम बन गए फिर हज आ गया, फिर जब उसके आदी बन गए रोजे आ गए, उसके आदी बन गए, फिर ज़कात आ गई, उसके आदी बन गए जिहाद आ गया। तो फरमाया जो चीज आहिस्ता आहिस्ता हो ना उसका लुत्फ ही अपना होता है। बच्चा भी होता है तो पहले वो जना माँ का दूध पीता है, फिर कस्टर्ड पे आता है, फिर वो चूरी खाता है, फिर उसके बाद रोटी खाता है, तो चास नहीं आ जाती। ऐसा जवाब दिया आपने ना, वो कहता ठीक हो गया जी मैनू समझ आ गई है। फरमाया कोई सवाल? कहता सवाल जोगा तुसी छड़िया ही नहीं। अगली भी सुना लूंगा आपको। वो कहता जी मेरा एक तीसरा सवाल भी है। फरमाया बिल्कुल जवाब देते हैं, पर आला हज़रत फरमाते अपनी गाल ते पकिया रहना ही। वो बोलो अब सुनिए क्या था। वो कहने लगा ये बताइए कि तुम्हारे मुसलमानों के जो नबी हैं वो मिराज पे गए थे? फरमाया गए थे। अल्लाह की बारगाह में? कहा बिल्कुल। तो फरमाया वापस क्यों आए ने? आपने फरमाया क्या मतलब, तू क्या कहना चाहता है? उन्हें आखिरी कहना तो ये चाहता हूं कि तुम कहते हो कि हमारे जो नबी हैं वो अल्लाह के महबूब हैं। जी बिल्कुल। फरमाया महबूब को कोई अपने पास बुला के वापस नहीं जाने देता। ऐ कड़ी मोहब्बत हुई, रब ने साथ भी लिया तो वापस भी घाल देता है। हल्की हल्की पंजाबी बीच में समझ आ रही है आप हज़रात को? जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला। ये थोड़ा सा टेस्ट होता है ना। वे ऐ कड़ी गाल हो, ऐ कड़े महबूब ने भी गए भी नहीं तो वापस भी घाल छड़े ने। आला हज़रत साहब मुस्कुराने लग पड़े। आपने फरमाया कि यार मुझे एक बात बताओ, अगर कोई बादशाह किसी अपने वजीर से राजी हो जाए और उसे बुलाए अपने खास जहां पर इनाम व इकराम देना होता है उस जगह पे इनाम व इकराम सारा कुछ दे दे और बाद में कहे कि तू ऐसे महल से बाहर नहीं जा सकता, बस हूं तू जाना नहीं, बस तेन मैं इनाम दे छड़िया है, ये ज्यादा बेहतर है या ये बेहतर है कि अल्लाह अपने पास बुलाए राजी भी हो जाए सारे इनाम दे के अल्लाह फरमाए जा हुण मजमे दे विच जाके दस भी अल्लाह ने मैनू आ भी दिता या भी दिता या भी दिता या भी दिता है, बादशाह ने मैनू ऐ भी दिता है, ये बेहतर है? उसने कहा बेहतर तो यही है कि वो बाहर आए और सबको बताए। फरमाया अगर मेरे हबीब वहां रहते तो किसी को क्या पता चलना था उम्मत के लिए क्या मिला, नमाजें कैसे मिली हैं, शफाअत कैसे मिली है। फरमाया मेरे हबीब वापस आए, आके बताया गया भी हूं, ये इनाम लाया भी हूं।
جزاک اللہ. او بھائی توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت آپ نے جب بتا دیا ہوں چپ، توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. آپ نے فرمایا کیوں بھی کوئی سوال ہے؟ کہندا جی ہوں سوال تو کوئی نہیں. فرمایا پھر ہوں جواب دے تے کلمہ پڑھ. تو وہ پتا کیا کہنے لگا، جی میں اکیلا نہیں ہوں، میرے بیوی بچے بھی ہیں. فرمایا سب کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت صاحب نے سب کو کلمہ پڑھا دیا. یہ تھا اعلیٰ حضرت کا علم، یہ تھا آپ کا کمال. ایسے آپ ایمان بچاتے تھے. اور پتہ ایمان کیسے بچاتے تھے لوگوں کا؟ ایک جھلک اور دے دوں اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو. سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ادھر دیکھیے میری طرف. آپ کھلی بات کرتے تھے. آج ہم جب کھلی بات کرتے کئیوں کو تکلیف ہوتی ہے. او حضرت جی یہ سمرس او میں گیا ہوں ہی پٹی جانا ہے. تینوں خیر تے ہے گل تو سیدھی کرنی، مر رہے ہیں اے میں ساڑھے نا تو ہی کمبی جانا ہے. ویسے میرے نام میں جو عباس ہے نا، اس میں ایک اپنی طاقت ہوتی ہے. اس نام کا رو بھی اپنا ہے. اور میں نے بڑا محسوس کیا ہے، اشتہار لگ جانا تو کسی علاقے چاہیں جو جناب علی ساری کم دینے جناب. حالانکہ جب ملتے ہیں تو کہہ رہے نہیں یار یہ تو الیاس قادری دا مرید ہے. کئی مولوی اور پیروں کے ذہن میں بڑے حوے کے طور پہ ڈرتے ہیں بیچارے، پتہ نہیں انہیں کرنا کی ہے. حالانکہ میں یہی کر رہا ہوں جو میں نے کرا. بہت ڈرتے ہیں بیچارے، پتہ نہیں. اصل سیانے کہندے نے ڈردا او ہے جڑا اندروں کانا ہوئے. اسی اس تو نہیں ڈردے، اسی کانے کوئی نہیں. بالکل ہر شے ساڈی سامنے ہے. اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی زندگی سے یہ سیکھا ہے. اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خط آیا. وہ ایک سید صاحب تھے، انہوں نے لکھا کہ ہمارے علاقے کا رئیس ہے، سردار ہے، اس کی بیوی ہو گئی ہے بیمار. تو وہ کہتے ہیں کہ احمد رضا ایک تعویذ دیتا ہے، بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو تسی سفارش کر دیو تو وہ تعویذ آ جائے. آپ نے جو جواب لکھا ان حوصلے والا بندہ بولے میں تو ان کو نہیں آکھنا. آپ نے جواب لکھا، آپ نے پڑھا وعلیکم السلام شاہ صاحب کیا حال ہیں، ٹھیک ہیں. فرمایا یہ جو رئیس ہے نا، انو آخ بھی تیری جڑی بیوی ہے نا، بیوی یہ ہے بد مذہب، یہ رافضیہ ہے، سیابتی دشمن ہے. انو کہے توبہ کر لے، احمد رضا کہندا پیا شفا نصیب ہو جائے گی. کیسا تعویذ ہے یار، کیسا تعویذ ہے حضرت شاہ صاحب. فرمایا یہ اعلیٰ حضرت کا کشف ہے، کامل ولایت ہے. اس بات کو سمجھنے کی کوئی. آپ نے فرمایا یہ صحابہ کی دشمن ہے، رافضیہ ہے، اس کو توبہ کرے. عورت تھی آکڑ گئی. میں نے کہا یہ کون سا مولوی ہے، میں توبہ نہیں کروں گی. دوبارہ پھر خط آ گیا، بھئی وہ نہیں مندی پئی. امام احمد رضا نے پھر خط لکھا. فرمایا نہیں مندی تو مڑ انہیں مرے گی، جو ٹھیک ہو جاوے تو مینوں احمد رضا کون کہے گا. اسی بیماری میں مری وہ، کیا اسی بیماری میں، لیکن اس نے توبہ نہیں کی. اور یہ سن لیجئے میری طرف سن لیجئے، شرح الصدور باحوال الموتى والقبور کے اندر امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے اس بات کو. فرمایا کہ ایک بندہ مرتے وقت لوگ اسے کہتے تھے کلمہ پڑھ، تو اس کی زبان پہ کلمہ نہیں جاری ہو رہا تھا. بار بار کہا. یہ شرح الصدور میں امام سیوطی نے لکھا ہے. اور سیوطی پتہ کون ہے؟ جس کو 72 سے زیادہ مرتبہ جاگتے ہوئے مصطفیٰ کا دیدار ہوا ہے. یہ کوئی جمعرات والے دن ختم پڑھنے والا مولوی نہیں ہے، کسی بھول میں نہ رہنا. انہوں نے اس بات کو لکھا شرح الصدور کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ اس سے پوچھا اب پہلے تو تیری زبان پر کلمہ کبھی جاری ہو جاتا تھا، اب ہن کیوں نہیں ہوندا پیا؟ اس نے کہا یار میرے سامنے دو بندے بیٹھے ہیں جو مجھے نظر آ رہے ہیں، شاید تمہیں نہیں نظر آ رہا ہے. وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تینوں اسی کلمہ نہیں، انجی مرے گا بغیر کلمے تو کافر کر کے ماریں گے تینوں. تے پوچھا کیوں؟ تے کہندا مینوں کہندے پے نے کہ ساری زندگی تو انہاں لوکاں دے کول بہندا رہے ہیں جڑے حضرت ابو بکر دے بھی دشمن سن تے حضرت عمر دے بھی دشمن سن. او صحابہ کے دشمنوں سے یاریاں لگانے والے گوڑے ہو، آج فکر کر لو، آج فکر کر لو، آج توبہ کر لو. نبی پاک کے کسی ایک صحابی کا جو دشمن بن جائے یا آل رسول کا بن جائے، ایمان سلامت نہ رہے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے ادب والے راستے پہ آ جائے، ادب والے راستے پر. ٹھیک ہے. سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑے کھلے لفظوں کے اندر بتا دیا. فرمایا جب تک یہ اس بد عقیدگی سے توبہ نہ کرے تو فرمایا کبھی شفا مل سکتی نہیں مل سکتی ہے. تو جتنے آج کل کے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں وہ بے شک نقیب ہوں، نعت خان ہوں، پیر ہوں، مولوی ہوں، وہ کسی بھی علاقے کے کیوں نہ ہوں، اور توبہ کرو، بے ایمان ہو کے مرو گے. کر لو توبہ. اعلیٰ حضرت کا جو مسلک ہے وہ ہے ہی ادب اور عشق والا مسلک ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اس واسطے کسی بد مذہب کے پاس مت بیٹھنا.
اور یہ دیکھو میں ہاتھ جوڑ کے نصیحت کر رہا ہوں، نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت اور اولیاء ان کے معاملے میں سنسیئر ہو جائیں آپ، بالکل کسی لوز بندے کے پاس نہیں بیٹھنا. ہم نہ صحابہ کی گستاخی کر سکتے ہیں، نہ اہل بیت کی، نہ ولیوں کی، اور نہ ان کے گستاخوں کے پاس بیٹھ سکتے ہیں. ہاتھ کھڑے کر کے مجھے بتائیں نا، مجھے پتا چلے کہ آپ بات سمجھ رہے ہیں. خدا کے بندو اپنے آپ کو سنبھالو، ورنہ شرح الصدور میں امام سیوطی نے یہ لکھا جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ سیدی و سندی اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی. آپ کو نا ایک نواب تھا رامپور کا، کیا میں کہہ رہا ہوں؟ رامپور کا، رامپور انڈیا. اس کا ایک نواب تھا، اس کا نام تھا حامد علی. وہ بڑی خواہش رکھتا تھا کہ میں احمد رضا سے ملاقات کروں. اعلی حضرت کا شہرہ تو تھا نا پھر، تو کہتا تھا میں نے ملاقات کرنی ہے. اس نے ایک مرتبہ بہت بڑی سفارش ڈلوائی. جیسے یہ بزرگ بیٹھے ہمارے، بس اوقات ہمارے بزرگوں کو نا یوز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بزرگوں کی سفارش کروائی، احمد رضا سے کہو کہ مجھے ذرا ملاقات کا ٹائم دے دے، میرے گھر آ جائے یا میں آ جاتا ہوں. سنو میرے اعلی حضرت نے کیا جواب دیا. آپ نے فرمایا اور رئیس ہے سن لے، میں احمد رضا تجھ سے کبھی ملاقات نہیں کروں گا. کیوں؟ فرمایا تم رافضیوں کے جلوسوں کی سرپرستی کرتے ہو اور ان کے کاموں میں معاونت کرتے ہو. تیرے جیسے کمینے بندے سے احمد رضا ملاقات نہیں کر سکتا. اگر کروں تو بتا ابو بکر کو منہ کیسے دکھاؤں گا اور حضرت عمر کو منہ کیسے دکھاؤں گا. توبہ کرو خدا کے بندو، صحابہ کے دشمنوں کے پاس بیٹھتے ہو، اہل بیت کے دشمنوں کے پاس بیٹھتے ہو صرف اپنی دنیا چمکانے کے لیے، دکانداری چمکانے کے لیے نہیں. یہ اعلی حضرت کا مشن ہی نہیں، پیغام ہی نہیں. اعلی حضرت نہ سید اور آل رسول اہل بیت حضور کا گھرانہ اور نہ ہی نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ، ان کے جو دشمن ہیں ان کے پاس اعلی حضرت بیٹھتے ہی نہیں. اعلی حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا کہ سید ایوب شاہ صاحب کو آواز لگائیے. تو ایک نے کیا ایوب، اعلی حضرت جلال میں آ گئے اور فرمایا سید کو یوں بلایا جاتا ہے اور تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ یہ حضور کی آل ہے. آپ جلال میں آ گئے. یہ ادب ہے سیدی اعلی حضرت کا. گرامی قدر حضرات، یہ ادب ہے. صحابہ کا معاملہ ہو تب بھی کمال ہے، اہل بیت کا معاملہ ہو تب بھی کمال ہے. لوگوں کا ایمان بچائے. اور لوگوں بے ادبیوں میں جاؤ گے تمہارا ایمان خراب ہو جائے گا. با ادب بن جاؤ تمہارے ایمان کو سلامتی عطا کر دی جائے گی. یہ سیدی اعلی حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی زندگی کا مشن ہے. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. تو کیا میں امید کروں اس مشن کو ہم بھی یاد رکھیں گے. ہمارے ہاں عمومی طور پر کرامتیں بیان کی جاتی ہیں. جس دن ہم نے تعلیمات بیان کی نا، انشاءاللہ ہر طرف سے بد عقیدگی نکل جائے گی اور خوش عقیدگی آ جائے گی. سمجھ آئے؟ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یار سیدھی سیدھی بات. سید نعیم الدین مراد آبادی شاہ صاحب آئے اعلی حضرت کے پاس، کہنے لگے بھی آپ کی جو کتابیں ہیں نا، بعض لوگ اسے نہیں پڑھتے، بعض مولوی وہ کہتے ہیں چھڈو پرے. احمد رضا تو جب بھی بات ہو تو حضور کی عزت، صحابہ کی عزت، اہل بیت کی عزت کی بات کرتا ہے. انہوں تو لگتا ہے اور گل ہی کوئی نہیں آؤندی تو چھڈو پرے. آپ نے فرمایا شاہ صاحب آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ تھوڑا جا نرمی اختیار کرو. فرمایا خدا کی قسم اگر شریعت مجھے اجازت دے تو میں اپنے ہاتھ میں تلوار اٹھا کے گستاخوں کے سار قلم کر کے پھینک دوں کہ یہ گستاخ ہیں جو نبی کو بھونکتے ہیں، صحابہ اور اہل بیت کو بھونکتے ہیں. فرمایا اگر میں تلوار نہیں اٹھا سکتا تو کیا میں قلم سے بھی ان کے سار نہیں اتار سکتا؟ فرمایا قلم کے ساتھ میں یہ کام کروں گا. اور شاہ صاحب نے آگے سے نا ایک بات کہی. شاہ صاحب کہنے لگے وہ جب آپ کی کتابیں پڑھتے ہیں، آپ جب اتنی شان و شوکت سے پیرا دیتے ہیں نا، تو وہ لوگ پھر آپ کو گالیاں دیتے ہیں. اعلی حضرت مسکرانے لگ پڑے. اعلی حضرت مسکرانے لگ پڑے جب وہ گالیوں کا سنا. تو فرمایا حضور آپ ہنسے کیوں ہیں؟ فرمایا چلو جتنی دیر مجھے برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اتنی دیر حضور کی ذات بھی بچ جاتی ہے، صحابہ اور اہل بیت بھی بچ جاتے ہیں. یہ ہیں حضرت امام احمد رضا. سمجھ آ رہی؟ فرماتے ہیں ہمیں برا کہو یار، ہمارا عشق گوارا ہی نہیں کرتا کہ کوئی ہمارے محبوب کو برا کہے، کوئی صحابہ کو کہے، اہل بیت کو کہے، نہیں کہنے دیں گے. یہ ہے اعلی حضرت کی تعلیمات کا مشن. یہ ہے مرکزی نقطہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ گرامی قدر حضرات، اس واسطے لوگوں نے اعلی حضرت کو سمجھا ہی نہیں ہے. بعضوں نے کہا اعلی حضرت ایک شاعر ہے، سب سے اولا ہوا لکھ دیا، چمکتو سے پاتے لکھ دیا، وہاں کیا جود و کرم لکھ دیا. بعضوں نے کہا ایک مولوی تھا، او بھائی اعلی حضرت مادر زاد ولی ہے، کامل عالم ہے،
मुजद्दिद वक्त है, मुहद्दिस है, मुफस्सिर है। आला हजरत 150 से ज्यादा उलूम का माहिर है, 1000 से ज्यादा किताबों का लिखारी है। और सुनिए, आखिरी बात कर रहा हूं आपसे, गुफ्तगू समेटने हजरत शाह साहब की फरमाइश भी पूरी करनी है मैंने। आला हजरत पता कौन है? जिसको पर्दे हटा के मेरे मुस्तफा दीदार करवाएं उसे अहमद रजा कहा जाता है। अल्लाह अकबर। तवज्जो है भी सब हज़रात की। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये कोई आम हस्ती हैं? इधर देखें मेरी तरफ। आला हजरत ने 4 साल की उम्र में कुरान शरीफ पढ़ लिया था। समझ आ रही है? 4 साल की उम्र में। और आप ऐसी हस्ती हैं, एक मरतबा उस्ताद साहब पढ़ा रहे हैं जबर, आप पढ़ रहे हैं जेर, या शायद इसके मुखालिफ था। उस्ताद कहना पढ़ो ना, तो आप फरमाते हैं भी मैं तो पढ़ता हूं। फरमा जी में मैं कहना, फरमा ऊंज जबान ते चढ़ता ही नहीं, जबान पर चढ़ता ही नहीं है। तो आपके वालिद को बुलाया गया, दादा जान को बुलाया गया। तो दादे भी आपके कामिल वली थे ना, मौलाना रजा अली खान साहब। तो कहने लगे उस्ताद जी कुरान मजीद दूसरा उठा के देख लो, शायद कोई कातिब की गलती हो। जब दूसरे कुरान उठाए गए तो जैसे अहमद रजा पढ़ रहे थे लफ्ज वैसे ही लिखे हुए थे। समझ आ रही? ये है इमाम अहमद रजा। ठीक है, आपकी इतनी पाकीज़ा जिंदगी थी, अभी आपकी बिल्कुल बचपने की उम्र है। आप बाहर निकले तो देखा कि बाजार में ना बाजारी औरतें आ रही हैं। बाजारी औरतें समझते हैं ना, फहाशा किस्म की। तो आपने उन्हें देखा तो सामने वाला पल्लू उठा के ना आपने आंखों पर रख लिया जी। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। वो ऐसे आपने ऊपर किया ना ऐसे, तो औरतें बोल पड़ी, हंसने लगी, कहने लगी छोटे मियाँ, छोटे से थे अभी बच्चे आप, आंखों को तो छुपा लिया लेकिन पर्दे वाली चीज को जाहिर कर दिया। समझ आ रही है आप हज़रात को? अब जवाब सुनिए क्या है। आला हजरत साहब ने जो जवाब दिया ना, हैरान और शशदर रह गई। फरमाया मैंने अपने घर से सुना है, हमारे घर की ये तरबियत है, पहले आंखें गंदे मंजर को देखती हैं, फिर दिल में ख्याल उतरता है और फिर नफ्स गुनाहों के लिए तैयार होता है। मैं ना गंद को देखूंगा, ना मेरे दिल में ख्याल आएगा और ना मैं गुनाहों, हालांकि उस वक्त गुनाहों की उम्र ही नहीं है। समझ आ रही है आप हज़रात को? ये है आला हजरत। और यहां पर उलमा ने एक नफीस नुक्ता भी लिखा है कि आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, अगर आप चाहते तो ऐसे हाथ रख के भी तो आंखें बंद कर ही सकते थे ना। आपने आखिर कपड़ा ही क्यों रखा? फरमा हाथ रखते तो उनकी तवज्जो ही नहीं होनी थी, उन्हें गल ही नहीं सी करनी। आपने कपड़ा चुकिया है ना, तो फिर उन्होंने तवज्जो हुई, तो फिर उन्होंने गल की थी, तो फिर उन्होंने दिता जवाब। ये हैं आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी। जरा मुझे बताइए जी। जज़ाकल्लाह। बस टाइम आपके 2-3 मिनट ऊपर हो गए हैं। मैं चाहता था कि पहले ही आपकी जान छोड़ दूं, लेकिन 2-3 मिनट है, मैं जल्दी जल्दी में बात खत्म कर लूं। ओए बोल लो ते सही। अच्छा, कई बंदे ऐसे चुप बैठे अभी, ना हुकूमत ना अपोजिशन, हो किसे पास है तो जाओ ना। क्यों हजरत बोलो ते सही ना अल्लाह के बंदे। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह की उम्र हुई है 6 साल। कितने साल मेरे अजीज है? इधर देखिए मेरी तरफ। आपने अपनी जिंदगी की पहली तकरीर फरमाई। ये जो मेरा प्यारा बच्चा, बेटे ओए चांद मेरे, इधर देखो, ये देखो, 1 मिनट, इसकी उम्र मेरा ख्याल है 6 साल होगी या शायद ज्यादा है। 6 साल है। ए देखो, ए जा मेरे बच्चे, हूं जिधर जाता पे जा, अल्लाह तेनू आलिम बनाए। ये बच्चे, इतनी आला हजरत की उम्र थी, इतनी। इधर देखो आप मेरी तरफ, हूं दिल करे थे बोलना है। आला हजरत ने अपनी जिंदगी की पहली तकरीर फरमाई, और मैं तो घंटे तो भी पहले थोड़ी जान छड़ देनी है, तो आला हजरत ने 2 घंटे तकरीर फरमाई। 6 साल उम्र और कितने घंटे? और सुनने वाले आप और मेरे जैसे नहीं थे। उनमें कई ऐसे उलमा थे, अगर अलग गाते तो शायद वो भी मुजद्दिद होते। ऐसे ऐसे बंदे सुनने वाले हैं। और उसका मौजू क्या था? मिलाद मुस्तफ़ा, ये टॉपिक था उसका। और उसके अंदर आपने बड़े बड़े पॉइंट जो है ना वो लोगों के सामने रखे। एक पॉइंट ये भी हाईलाइट किया आपने। आप फरमाते हैं लोग कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को बड़ा जुलूस निकालते हो या नबी के नारे लगाते हो, वजह क्या है? फरमाते हैं ईमान वालों जरा गौर से बताओ और सोच के बताओ और सच बताओ, जब 12 रबीउल अव्वल को हमारे नबी आए थे तो आते ही किसे याद किया था? तो सारे कहने लगे जी उलमा से सुना है कि नबी ने आते ही उम्मत को याद किया था। फरमाया जब वो आए थे उन्होंने उम्मत को याद किया था, जब वो दिन आता है तो ये उम्मत उस नबी को याद कर लेती है।
مسئلہ حل نہیں کر دیا آپ نے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہیں سے حضرت شاہ صاحب میں آپ والی فرمائش پوری کر کے پھر اجازت چاہوں گا. ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک مرتبہ گیا, تقریباً عرصہ 10 سال سے میں جا رہا ہوں وہاں پہ, تقریباً لگ بھگ. تو وہاں پر نا ایک بچے نے کھڑے ہو کر سوال کر دیا, وہ ڈیزل کے علاقے کا تھا. سمجھ گئے ہی ہوگا نا. اگر کسی کو یہ لفظ پسند نہیں آیا تو مجھے واپس کر دیجیے, ہوں تو نکل گیا. نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے. او بیٹھے ہو, تکڑے ہو کے بیٹھیے گا ذرا. اس نے کہا خوچ ایک بات بتاؤ. تو میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہہ رہا جب نبی پاک مکے میں آئے. میں نے کہا بالکل مکے میں آئے. جب نبی پیدا ہوئے تھے کسی نے جھنڈا جھنڈی لائٹ لگایا؟ میں کہا نہیں لایا. تم کیوں لگاتی ہے؟ بتاؤ تم کیوں لگاتی؟ میں نے نا آگے ایک جواب دیا, پتہ نہیں کوئی سمجھے یا نہ سمجھے. میں نے کہا ہم اسی لیے لگاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں لگایا تھا. جیسے آپ چپ بیٹھے ہیں نا, ویسے وہ بھی چپ ہی بیٹھے رہے. یار اے کیڑی گل ہوئی, انہوں نے نہیں لایا تو لا لینے, اے کیڑا جواب ہویا. لیکن اس میں جو لطف ہے نا, چس آ جائے گی. مجھے کہتا تم زیادہ عشق رسول والا ہے, انہوں نے جھنڈا جھنڈی لائٹ نہیں لگائے, تو لگاتی ہے. جب سے تمہاری پگڑی والا آیا اور مسجد پہ اتنا جھنڈا لگا دیا, اتنا خرچہ تم کرتی ہے, اتنی لائٹنگ. او میں کہ آؤ خان صاحب, او تھوڑا جا میری بھی سن لو, بتاؤ خوچا خوچا بتاؤ. تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا حضرت اگر آپ ناراض نہ ہوں, جان کی امان پاؤں, تو ایک چھوٹا سا سوال میں بھی کر سکتا ہوں. تو کہا کیجئے. ادھر دیکھیں میرے. تو میں نے کہا خان صاحب مجھے یہ بتائیں, جس رات نبی پاک مکے میں پیدا ہوئے ہیں, بتاؤ اس رات کتنے مسلمان تھے؟ 1000, 2000, 3000, 5000, 10000, کتنے مسلمان تھے جس رات حضور پیدا ہوئے؟ صحیح صحیح دسنا ہے. اور یہ بھی میں نبی پاک کی والدہ اور دادا نکال کے بات کرتا ہوں, ہم ادب والے لوگ ہیں. تو کہنے لگا جس رات نبی پاک پیدا ہوئے ہیں خوچ, اس رات تو کوئی مسلمان نہیں تھا, چونکہ کلمہ 40 سالوں کے بعد نبی پاک نے پڑھا, اس رات تو کوئی مسلمان نہیں تھا. تو میں نے کہا بتا کون تھے؟ تو کہتا کافر. تو میں نے کہا کافر بھی کبھی نبی کا جھنڈا لگائے گا؟ جب میں نے یہ بات کی تو اسے پھر سمجھ آئی, اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. میں نے کہا اسی لیے ہم لگاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں لگائے تھے, وہ تو کافر تھے. تو کافر ہے؟ کہتا نہیں خوچا ہم مسلمان ہیں. کہ میں کہ پھر خوشی کار مر رہے ہیں. بولو تھے صحیح. ٹھیک ہے شاہ صاحب. او گرامی قدر حضرات, کیا تماشے تم کرتے ہو, خدا کا خوف کرو یار. اور اگلی بات یہ سن کے آپ دعا دینا چاہیں ٹھیک ہے, نہ دینا چاہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. الحمدللہ اس بچے کو ہم نے سنی کر دیا تھا, اور الحمدللہ اس کے پاس چل کے کئی مرتبہ فقیر حاضری پیش کر کے آیا ہے. اور ابھی بھی پچھلے سال جب میں گیا تو وہ یاد کر رہے تھے یار وہ بندہ اور سنی, اور پھر آپ گئے اور بڑا الحمدللہ. یہ میرے مالک کا کرم ہے اور یہی میری کمائی ہے. آپ نے پڑھنی ہے؟ نہیں مجھے تو آتی نہیں ہے, یقین فرمائیں. اللہ اکبر. میں مجھے کہہ رہے نعت پڑھ دو. نعت کے لیے میں عبد القادر ہی کو کہوں گا یہی پڑھے, چونکہ میں نے آگے بھی حاضری پیش کرنی ہے. تو یہ میلاد شریف کے لیے نا ایسے اب تو ویسے موقع ہے. ایک چھوٹی سی بات اور کہہ دوں, آپ اس کو سٹیٹس پر بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ بالکل بھائی آپ دے سکتے ہیں سٹیٹس کے لیے بھائی. اور وہ بات میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ ابھی یہ میلاد شریف کا مہینہ آنے والا ہے نا, تو کئی کیڑے مکوڑے نکل آئیں گے. اتنا خرچہ کرتے ہو, کسی کو دے دو, کسی کو مدد کر دو, فلانا کر دو. تو ان کو کہہ دو بیٹے اللہ رب العزت میرے ملک پر فضل فرمائے, لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا جب سیلاب آیا ہے نا, ہم نے پہلے کروڑوں نہیں اربوں روپے کی مدد کی ہے, اب حضور کا جشن منا رہے ہیں. تم بتاؤ کہ تم نے کسی کی مدد کی ہے؟ اگر کی ہے تو ہمارے سے بات کرو. ہم وہ لوگ ہیں جو مدد بھی کرتے ہیں, جشن بھی مناتے ہیں. تو اب ہمیں روکنے کی ضرورت نہیں ہے. اب تو دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF اس نے تو کمال ہی کر دیا ہے نا جی. اور پاکستان کی فوج اور ایئر فورس اور ریسکیو اور پولیس اور باقی ادارے, ان سب نے دعوت اسلامی کو اپریشیٹ کیا ہے. باقاعدہ جہاز دیے, کشتیاں دیں, باقاعدہ طور پر ان کے ساتھ رہے کہ تم یار وہ لوگ ہو جو بڑے اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہو اور حقدار تک حق پہنچاتے ہو, لہذا ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں. یہ ہے تمہاری دعوت اسلامی اور یہ ہے اعتماد. سمجھ آ رہی ہے؟ تو کیا میں امید کروں کہ ہم سب اس بات کو سمجھ رہے ہیں. اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. فقیرانہ آئے تھے, صدا کر چلے ہیں, آپ خوش رہیے, ہم دعا کر چلے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ابھی سلام پڑھا جائے گا.
آپ نا سلام ہوگا, حضرت دعا فرمائیں گے آگے نا محفل میں نے ویسے ان کو 10:15 کا ٹائم دیا تو 10:15 میں ایتھے ہی ہو گئے نے, تو دعا کریں ہمارا اگلا سفر آسان ہو.